زدني علما ربي يسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد. کل ہم نے جملہ باعتبار ذات چار اقسام پڑھی تھی، جملہ اسمیہ، فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ. اس کے بعد باعتبار صفت جملہ کی 6 اقسام پڑھی تھی، جملہ مبینہ، جملہ معللہ، اور اسی طرح جملہ معترضہ، جملہ مستأنفہ یا جملہ ابتدائیہ، جملہ حالیہ اور جملہ معطوفہ. آج ہم علامات اسم پڑھیں گے کہ اسم کی علامات کون سی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے؟ اگر ہمیں ان کی علامات پتہ ہوگی ہم تب ہی پہچان سکیں گے یہ اسم ہے یا فعل. تو وہ کون کون سی علامات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے؟ تو ابھی ہمارے سامنے جو سلائیڈ پہ نظر آ رہی ہے یہ اسم کی علامات. نمبر 1، شروع میں الف لام ہو، ال ہو، وہ اسم ہوتا ہے. جیسا کہ ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد. تو شروع میں الف لام آ گیا تو وہ کیا ہوگا؟ اسم. شروع میں الف لام ہو تو وہ اسم ہونے کی علامت الحمد. اسی طرح البیت، اسی طرح اور اسماء آپ دیکھ لیں جس کے بھی شروع میں الف لام آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. حرف جر اس کے شروع میں، جس حرف کے شروع میں حرف جر آئے وہ بھی اسم ہوتا ہے. یہ الحمد کی مثال دی ہے، یہ بھی کیونکہ یہ اس کے شروع میں الف لام آ گیا تو یہ اسم ہے. اس کے بعد بزیدن، زید سے پہلے با حرف جر آ گیا تو اس لیے یہ بھی اسم ہے. نمبر 3، تنوین، جس اسم کے آخر پہ تنوین ہوگی وہ بھی اسم ہوگا. جیسے زید، محمد، رسول، کتاب، قلم، اور جتنے بھی اگزامپل آپ کے ذہن میں ہے کہ جس کے آخر پہ تنوین ہوگی وہ بھی اسم ہوگا. نمبر 4، مسند الیہ، جیسے زید قائم. اب زید یہاں پہ ہے مسند الیہ کیونکہ قائم کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے تو اس لیے یہاں پہ زید مسند الیہ. تو مسند الیہ بھی ہمیشہ اسم ہوتا ہے. مضاف ہو جیسے غلام زیدن، تو مضاف ہو یہ بھی اسم ہوتا ہے جیسا کہ غلام زیدن. اسی طرح کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ بھی مضاف ہے. کتاب مضاف ہے نا، تو کتاب اللہ اللہ کی کتاب. اب کتاب کی نسبت لفظ سے اللہ کی طرف کی جا رہی ہے تو اس لیے یہ بھی اسم ہوگا. اس کے بعد مصغر ہو جیسے قریش، رجیل، مصغر ہو عبید، جتنے مصغر اسماء ہے مصغر جو ہوتے ہیں وہ بھی اسم ہوتے ہیں. نمبر 7، منصوب ہو جیسے بغدادی، ہندی، جیسے ہم پاکستانی. اب جو بھی منصوب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. مکی، مدنی، ہم کہتے ہیں اکثر نام جو ہوتا ہے اس کے آخر پہ لکھا ہوتا ہے یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے. اب یہ نسبت کی جا رہی ہے. جو یہ منصوب ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. نمبر 8، تثنیہ ہو جیسے راجل سے راجولان، کلام سے کلامان، تثنیہ بھی اسم ہوتا ہے. نمبر 10، موصوف ہو جیسے راجل کریم، موصوف ہو جیسے راجل مؤمن، ٹھیک ہے، مومن آدمی. تو موصوف بھی اسم ہوتا ہے، یہ اسم کی علامت ہے. نمبر 11، تائے متحرکہ اس سے ملی ہوئی جیسے ضاربتن، تائے متحرکہ ملی ہو جیسے مؤمنتن، مؤمنتن، ضاربتن، یہ بھی اسم ہے. اب فائدہ، واضح ہو کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا. اور فعل کے جو صیغے تثنیہ جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے، جیسے فعلا یا فعلانی، ان 2 مردوں نے کیا، وہ 2 مرد کرتے ہیں.
ایسے ہی فعلو یفعلون ان سب مردوں نے کیا، وہ سب مرد کرتے ہیں. اب کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہیں، یہ مطلب نہیں کہ دو کام کیے یا سب کام کیے. کام تو ایک ہی کیا مگر کرنے والے دو مرد یا کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہوئے. تو خوب ذہن نشین یہ باتیں کر لیں کہ جو یہ ہم نے اسم کی آج علامات پڑھی ہیں ان کو ہم نے ذہن نشین کرنا ہے. تو مسند الیہ یہ پہلے بھی گزرا تھا، ابھی پھر میں بتا دیتا ہوں. مسند الیہ اور مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے اور مسند جس چیز کی نسبت کی جائے. اب کہنا ہے کہ زید عالم، زید عالم ہے. اب زید کیا ہے؟ عالم ہے. زید کی طرف کس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے؟ عالم کی. اب زید کی طرف کیونکہ نسبت کی جا رہی ہے یہ مسند الیہ ہوگا، اور جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے وہ مسند ہے. اب ادھر نسبت کس چیز کی جا رہی ہے؟ عالمون کی. عالم یہاں پہ مسند ہوگا. اسی طرح اگزامپل چینج کر دیتے ہیں. زید قائم، زید کیا ہے؟ مسند الیہ، کیونکہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے قائم کھڑے ہونے کی، تو قائم مسند ہوگا، اور زید مسند الیہ کہلائے گا کیونکہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. اس کے بعد علامات فعل کی علامات. قد اس کے شروع میں ہو، جیسے قد ضرب، جس کے شروع میں بھی قد آ جائے وہ فعل کہلائے گا. قد ضرب، قد نصر، بے شک اس نے مارا، قد نصر، بے شک اس نے مدد کی. جس کے شروع میں بھی قد آ جائے وہ فعل کہلائے گا. نمبر 2 سین شروع میں آ جائے، جیسے سینسرو، سیضربو قریب ہے کہ وہ مارے گا، سینسرو قریب ہے کہ وہ مدد کرے گا. اب جس کے بھی شروع میں سین آ جائے تو وہ فعل کہلائے گا. سوفا شروع میں ہو، جیسے سوفا ینسرو قریب ہے کہ وہ مدد کرے گا، سوفا یضربو قریب ہے کہ وہ مارے گا. جس کے بھی شروع میں سوفا آ جائے تو وہ فعل کہلائے گا. حرف جزم، اب جس کے شروع میں حرف جزم داخل ہو جائے وہ فعل کہلائے گا. جیسے لم یضرب، لن یضرب، لم یضرب. اب یہ لم کے آنے سے آخر والا جو ہے با جو ہے وہ مجزوم ہو گیا، اس پر جزم آ گئی، تو اس لیے یہ بھی فعل کہلائے گا. ضمیر متصل ہو، جیسے ضربت، ضربتا، ضربتی، اس کے آخر پہ جو تا ضمیر ہے یہ متصل ہے تو اس لیے یہ بھی فعل ہے. آخر میں تائے ساکن ہو، جیسے ضربت، اس کے آخر میں تا جو ہے ساکن آ رہی ہے تو اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے. امر ہو، جیسے اضرب، اس میں کیا یہ امر ہے تو اس لیے یہ بھی فعل ہے. نہیں ہو، جیسے لا تضرب، لا تضرب یہ نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی فعل ہے. آگے علامت حرف. حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم فعل کی علامت نہ پائی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے. اور یہ ربط کبھی دو اسموں میں ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار، یا ایک اسم اور ایک فعل میں، جیسے کتبت بالقلم، یا دو فعلوں میں جیسے اريد ان اصلی. یہاں پہ زید فی الدار، زید کے بعد زید بھی اسم ہے، دار بھی اسم ہے. اب یہ دو اسموں کے درمیان آ گیا، تو دو اسموں کے درمیان کیا ہے؟ فی جو ہے یہ حرف جار ہے، زید فی الدار، زید جو ہے گھر میں ہے. اب یہ دو اسموں کے درمیان آئے. پھر اس کے بعد ایک اسم اور ایک فعل، جیسے کتبت بالقلم، کتبت جو ہے فعل و فاعل، بالقلم با جو حرف جار ہے، القلم یہ اسم ہے. اب ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان آ گیا. اس کے بعد دو فعلوں میں ہو، جیسے اريد ان اصلی، اريد میں چاہتا ہوں ان اصلی کہ میں نماز پڑھوں. اب اريد بھی فعل ہے، ان جو ہے یہ حرف ہے، اصلی یہ بھی فعل
ہے. اب یہ دو فعلوں کے درمیان آ گئے تو اس کے یہ استعمال کی اگزامپل بتائی گئی ہے کہ حروف جو ہے یہ کبھی دو اسموں کے درمیان استعمال ہوتے ہیں, کبھی ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان استعمال ہوتا ہے, اور کبھی دو فعلوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا یہیں تک سبق تھا. تو آج ہم نے اسم کی علامات, فعل کی علامات اور حرف کی علامات پڑھی ہیں. تو اس کے